بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے اردو ناول ایپیسوڈ نمبر 27۔ حیا وہ آخری زینے پہ ایک ہاتھ ریلنگ پر رکھے ٹھہر سی گئی۔ میں نے سوموار کی فلائٹ بک کرائی ہے، تمہاری بک تو نہیں کروانی؟ تم واپس نہیں جا رہی رائٹ؟ لا تعلق سے انداز میں وہ محض کام کی بات پوچھ رہا تھا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا۔ نہیں، میں واپس نہیں جا رہی۔ ابا ایک دفعہ فیصلہ کر لیں تو پھر وہ اسے نہیں بدلتے۔ وہ آخری زینہ اتر کر اس سے چند قدم کے فاصلے پہ کھڑی ہوئی۔ اوکے، وہ شانے اچکاتے ہوئے پلٹنے ہی لگا تھا کہ ثنا اسی پل کیمرہ لیے ان کے سامنے آ گئی۔ ایک منٹ جہان بھائی، یہیں کھڑے رہیں، میں آپ دونوں کی پکچر لے لوں، خوش دلی سے کہتے ہوئے اس نے کیمرہ اپنے چہرے کے سامنے کیا۔ جہان نے ذرا چونک کر ساتھ کھڑی حیا کو دیکھا اور پھر قدرے ناگواری سے وہ چند قدم آگے کو آیا۔ ثنا جو فوکس کر رہی تھی، ذرا حیران ہو کر کیمرہ چہرے سے نیچے کیا۔ کسی کی پکچر بنانے سے پہلے اس سے پوچھ لینا چاہیے، لب بیچے ذرا غصے سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ ثنا کا رنگ ماند پڑ گیا۔ اس کا کیمرے والا ہاتھ ڈھیلا ہو کر پہلو میں آ کر اس نے پلٹ کر راہداری کی سمت دیکھا جہاں وہ جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ دبے دبے غصے سے سر جھٹکا۔ میری توبہ، جو کبھی ان کی تصویر بناؤں یا ان سے بات بھی کروں۔ وہ ناراضگی سے بڑبڑاتے ہوئے آگے چلی گئی۔ حیا نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا بھیگا کونا صاف کیا اور سر کو خفیت سے جنبش دے کر آگے بڑھ گئی۔ اس کے پاس رونے کے لیے بہت سے غم تھے۔ مہندی کا فنکشن زاہد چچا کے لان میں ہی ارینج کیا گیا تھا۔ لان کافی کھلا اور وسیع تھا، سو کناتوں سے صرف اوپر کی چھت بنائی گئی، باقی اطراف کھلی رکھی گئیں، جہاں ہر سو دیواروں پر لڑکیوں کی صورت بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ اسٹیج پہ رکھے لکڑی کے جھولے کو گیندے کے پھولوں سے آراستہ کیا گیا تھا اور مہوش اس پہ کسی ملکہ کی شان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا انارکلی فراک باقی لڑکیوں کے برعکس دو رنگا تھا، سرخ اور زرد۔ انہی دو رنگوں کا پردہ آگے کندھے پہ ڈال کر دوپٹہ سر پر ٹکائے وہ مسکرا کر بہت اعتماد سے طریقے سے سب سے باتیں کر رہی تھی۔ اس اعتماد میں غرور کی جھلک بھی تھی۔ وہ خوبصورت نہیں تھی، مگر خوب سارا پیسہ اپنی تراش خراش پر لٹانے کے بعد اب بے حد پرکشش لگ رہی تھی۔ پہلو میں بیٹھا اس کا ماموں زاد عفان عام سی شکل کا کینیڈین نیشنل تھا، مگر سننے میں آیا تھا کہ تازہ تازہ بے حد امیر ہوا تھا۔ ابھی یہ کہانی حیا نے پوری سنی نہیں تھی۔ وہ بالکل کونے میں رکھی ایک میز کے گرد کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہاں جگہ جگہ ایسے ہی میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے ہوئے تھے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ بھی اپنے سبز فراک میں ادھر ادھر خوش باش پھر رہی ہوتی، مگر آج وہ اندر سے اتنی بیزار اور اداس تھی کہ وہیں بیٹھی سب کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھے گئی۔ ہر طرف لڑکیاں لڑکے
آ جا رہے تھے۔ ثنا اپنا کیمرہ اٹھائے ماتھے پہ جھولتا ٹیکا سنبھالتی ادھر ادھر لاتی تصویریں کھینچتی پھر رہی تھی۔ اسٹیج پہ سائمہ تائی مہوش کو مہندی لگانے کے بعد اب مٹھائی کھلا رہی تھیں۔ ارم بھی وہیں تھی۔ اس کا انارکلی فراک ہلکا فروزی تھا اور کبھی وہ دوپٹہ گردن میں ڈال لیتی تو کبھی سر پہ کر لیتی کہ خواتین اور مردوں کا ایک ہی جگہ انتظام تھا، اور تایا فرقان بھی آس پاس ہی تھے۔ زاہد چچا روشن خیال تھے تو مہوش کے ماموں کا خاندان بھی آزاد خیال تھا، سو مہندی کا فنکشن مکس گیدرنگ رکھا گیا تھا۔ البتہ ان کے خاندان کے لڑکے اور مرد ذرا الگ تھلگ چند میزوں پر بیٹھے ہوئے تھے تاکہ برائے نام ہی صحیح مگر پارٹیشن ہو جائے۔ تایا فرقان اور سلمان صاحب سب وہیں پر ہی تھے۔ وہ اسی طرح بیٹھی پرندہ آگے کھٹا لیے غیر دلچسپی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک سرسری سی نگاہ میں گرد و پیش کا جائزہ لے کر جہان کو ڈھونڈنا چاہا تھا اور وہ اسے نظر آ بھی گیا تھا۔ دور مردوں کی طرف تایا فرقان اور سلیمان صاحب کے ساتھ کرسی پہ بیٹھا آستین عادتاً کونیوں تک موڑے وہ خاصا لا تعلق سا بیٹھا ہوا تھا۔ یقیناً وہ جی بھر کر بور ہو رہا تھا۔ وہ تلخی سے سر جھٹک کر واپس اسٹیج کو دیکھنے لگی جہاں اب فاطمہ مہوش کو مٹھائی کھلا رہی تھی، ساتھ ہی اس کی جڑواں بہن سہرش بیٹھی مسکرا کر کیمرے کو دیکھتی تصویر بنوا رہی تھی۔ اس کا انارکلی فراک گرین کلر کا تھا۔ دونوں بہنوں کی شکل و صورت سمیت سب مختلف تھا مگر بدلے بدلے یہ مغرور انداز یکساں تھے۔ ثنا چونکہ چھوٹی تھی یا فطرتاً مختلف تھی سو اس نے یہ اثر قبول نہیں کیا تھا۔ اب ایسا بھی کیا ہوا تھا کہ وہ دونوں اتنی اکڑی پھر رہی تھیں؟ کس سے پوچھے اس کے اندر فطری تجسس جنم لینے لگا تھا۔ حیا ادھر بیٹھی ہو۔ ارم اپنا فیروزی کامدار دوپٹہ سر پہ ٹھیک سے جماتے ہوئے اس کے ساتھ کرسی پہ آ بیٹھی۔ کل کی نسبت اس کا رویہ قدرے دوستانہ تھا۔ ہاں تم سناؤ، تھک گئی ہو؟ وہ بھی جواباً نرمی سے بولی، ہاں بس تھوڑی بہت۔ اچھا، وہ لہجہ ذرا سرسری بنا کر وہ بولی، فون فارغ ہوگا تمہارا؟ مجھے ذرا فضا کو کال کرنی تھی، کچھ نوٹس کا کہنا تھا۔ میرا فون خراب ہے آج کل۔ حیا نے گہری سانس اندر کھینچ کر خارج کر کے تو ارم سے اس کا فون بھی لے لیا گیا تھا۔ ہاں فون فارغ ہے، جب چاہے لے لو، مگر کریڈٹ ختم ہے، جب سے آئی ہوں ڈلوایا ہی نہیں ہے۔ دوپہر سے ظفر کو ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ ملے تو اس کو بھیج کر کارڈ منگوا لوں۔ اس نے تایا فرقان کے کل وقتی کا نام لیا، گو کہ یہ سچ نہیں تھا، اور کریڈٹ اس نے صبح ہی ڈلوا لیا تھا، مگر وہ ارم کو فون نہیں دینا چاہتی تھی۔ اچھا، ارم کے چہرے پہ واضح مایوسی پھیل گئی تھی۔ اماں کا فون فارغ ہوگا، لے آؤں؟ وہ اٹھنے لگی تو اس کی توقع کے عین مطابق ارم نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ رہنے دو، میں بعد میں ابا سے لے لوں گی۔ میرا فون ریپیئرنگ کے لیے نہ گیا ہوتا تو خیر، تم سناؤ، ترکی میں سب ٹھیک تھا؟ وہ بات کا رخ پلٹ گئی۔ بس وہاں کی تو اب دنیا ہی بدل گئی ہے، مگر اسے چھوڑو، یہ بتاؤ مہوش سہرش کے
انداز اتنے بدلے بدلے کیوں لگ رہے ہیں؟ اس نے پرندے کو ہاتھ سے پیچھے کمر پہ ڈالتے ہوئے حیرت کا اظہار کر ہی دیا۔ آخر دونوں کزنز تھیں اور کبھی بہت اچھی دوستیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے ان دونوں کا، ارم سرگوشی میں کہتے ہوئے ذرا قریب کھسک آئی۔ یہ جو عفان صاحب ہیں نا، جن کو میں اپنا ڈرائیور بھی نہ رکھوں، انہوں نے کینیڈا میں کسی ریئلٹی ٹی وی شو میں حصہ لے کر $1.5 ملین جیتے ہیں، اور ان سب کی جون ہی بدل گئی ہے۔ سنا ہے دونوں ہنی مون پہ یورپ کے ٹور پہ جا رہے ہیں۔ ارم کے لہجے میں نہ حسد تھا نہ رشک، بس وہ اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔ تب ہی میں کہوں اس نے استہزائیہ سر جھکایا۔ ارم کچھ دیر مزید بیٹھی، پھر اٹھ کر چلی گئی۔ حیا کو اگر کسی نے اسٹیج کی طرف بلایا تو بھی وہ نہیں گئی، اور اصرار بھی کسی نے نہیں کیا۔ کیا اس کے صدمے سے سب واقف تھے؟ مگر اس کی دوست کے غم میں کسی نے اپنا کام نہیں چھوڑا تھا، اور وہ کسی سے ایسی توقع بھی کر بھی نہیں رہی تھی۔ پھر بھی دل پہ ایک بوجھ سا تھا۔ کتنی بے حس تھی یہ دنیا، کیسے لمحوں میں لوگ ختم ہو جاتے ہیں اور یہاں کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ سب کام جاری و ساری تھے اور ایک دم سے بجلی غائب ہو گئی، ساری بتیاں گل ہو گئیں، ہر طرف اندھیرا اور سناٹا سا چھا گیا تھا۔ صرف کیمرہ مین کے کیمروں کی فلیش لائٹس کی روشنی رہ گئی تھی۔ پھر مایوسی غصہ بھری آواز بلند ہوئی، موبائل کی ٹارچز آن ہوئیں، کسی نے بھاگ کر برآمدے کے یو پی ایس کی ٹیوب لائٹس جلائی تو مدھم سفید روشنی برآمدے میں پھیل گئی۔ رضا، فرخ، داور وغیرہ کو ان کی ماؤں نے آوازیں دیں۔ جنریٹر آٹومیٹک تھا، پھر کیوں نہیں چلا؟ کوئی تو جنریٹر چلائے۔ ہر طرف اکتاہٹ بھری آوازیں سنائی دینے لگیں۔ لڑکے بھاگ کر برآمدے میں آئے اور فرخ نے جلدی سے آگے بڑھ کر جنریٹر چلانے کی کوشش کی، مگر اس کا انجن چل نہیں رہا تھا۔ اچھے بھلے فنکشن میں بدمزگی سی ہو گئی۔ ہر طرف بے چینی اور بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ہر میز پہ ایک ٹمٹماتی موبائل کی ٹارچ جگمگا رہی تھی۔ پتہ نہیں ابا نہیں چل رہے۔ داور بھائی نے بھی 2-4 دفعہ کوشش کی، مگر بے سود۔ وہ ہاتھ جوڑ کر مایوسی سے کہتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ ابا اور تایا فرقان بھی برآمدے کے ستونوں کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ حیا کی میز چونکہ برآمدے سے بہت قریب تھی، سو وہ گردن موڑ کر بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جاؤ میکینک کو بلا کر لاؤ، دوسرے جنریٹر کا بندوبست کرو، جلدی۔ تایا فرقان غصے سے ڈانٹتے ہوئے اپنے بیٹوں کو دوڑا رہے تھے۔ کوئی ادھر بھاگا تو کوئی ادھر بھاگا، ہر طرف ایک شرمندگی اور بیزاری سی پھیل گئی تھی۔ وہ ایک کونے والی میز پر سر ٹکائے تھوڑی ہتھیلی پہ رکھے گردن ترچھی کر کے برآمدے کو دیکھے جا رہی تھی، جہاں مدھم سی روشنی میں رکھا جنریٹر دکھائی دے رہا تھا۔ قریب ہی تایا فرقان اور سلیمان صاحب کھڑے قدرے پریشان تھے۔ اچانک وہ ذرا چونکی۔ اس نے جہان کو برآمدے کے زینے چڑھتے ہوئے دیکھا۔ تایا فرقان اور ابا نے اسے نہیں دیکھا تھا، وہ آپس میں مصروف تھے۔ وہ خاموشی سے آستینیں مزید پیچھے موڑتے ہوئے آگے بڑھا اور جنریٹر کے سامنے ایک
پنجے اور ایک گھٹنے کے بل بیٹھا۔ وہ اب گردن جھکائے جائزہ لینے لگا تھا، پھر سر اٹھایا اور متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ قریب سے افراتفری کے عالم میں ثنا اندر جاتی دکھائی دی۔ اس نے ثنا کو آواز دی۔ وہ ٹھٹک کر رکی۔ اس نے کچھ کہا تو ثنا نے ذرا سر ہلایا اور اندر چلی گئی۔ چند لمحوں بعد اس کی واپسی ہوئی تو چھری کسی اور ایسی چند چیزیں اس کے ہاتھ میں تھیں۔ جہان کے ساتھ وہ سب رکھ کر وہ خود بھی وہیں پہ کھڑی ہو گئی۔ وہ جنریٹر کا کور اتار رہا تھا، تب ہی تایا فرقان کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ چونکے۔ وہ بغیر اپنے کرتے کے پرواہ کیے زمین پہ بیٹھا جنریٹر میں ہاتھ ڈال کر کچھ دیکھ رہا تھا۔ تایا فرقان کی نگاہوں کا تعاقب میں سلیمان صاحب نے بھی اس طرف دیکھا۔